اسی طرح ناظرین اکرام بغیر کسی حاجت کے طلاق دینا یہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی سبب کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان عورت کو پریشانی میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو ہی پریشانی میں ڈالنا ہے۔ اور بعض جگہیں ایسی ناظرین اکرام جب طلاق دینا حرام ہے، وہ اس وقت ناظرین اکرام کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتا ہے، یہ طلاق بدعت یہ حرام ہے۔ لہذا ناظرین اکرام طلاق کب دینا چاہیے، آپ کے سامنے میں نے آپ مختصر بتایا کہ کس وقت طلاق دینا صحیح ہوگا اور کب مستحب ہے اور کب ہے طلاق دینا حرام، اور اسی طرح ناپسندیدہ کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ایک اہم بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ شریعت نے طلاق کا حق مرد کو کیوں دیا ہے۔ ناظرین اکرام اس کی اہل علم نے جوابات دیے ہیں۔ اس کا سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں کہتا ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے پاس نکاح کی گرہ ہے، یعنی اس سے مراد شوہر ہے، اس لیے کہ شوہر جو کہ مرد ہوتا ہے عقل کے اعتبار سے وہ قوی ہوتا ہے، ارادے کے اعتبار سے، اور اسی طرح وہ نقصانات کو عورت کے مقابلے میں زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ خاص طور پر عورت کے اندر ایک صفت ہوتی ہے وہ ہے جذبات عورت کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بسا اوقات جذبات میں جب مغلوب ہو جاتی ہے تو وہ کسی کے بہکاوے میں آ سکتی ہے، جبکہ مرد کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے چونکہ مرد کے پاس وہ گرہ ہے، عقد ہے، اسی لیے وہ قبول کرتا ہے باقاعدہ زبان سے کہ ہاں میں نے قبول کیا، اور اسی طرح سے وہ عقل اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے پختہ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے امور کو عورت سے زیادہ سمجھتا ہے، اور اسی طرح وہ دوسروں کے بہکاوے میں زیادہ نہیں آتا، کیونکہ جذبات عورت کے اندر زیادہ ہوتے ہیں مرد کے مقابلے میں، اور اس کا دل، عورت کا دل عام طور پر نرم ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو ناظرین اس لیے طلاق کا حق اسے نہیں دیا گیا ہے، ورنہ بڑی آسانی سے طلاق ہو جائے گی شوہر بیوی کے اندر۔ اور دوسرا اہل علم نے کہا چونکہ خرچ مرد کرتا ہے، گھر کا پورا نظام مرد چلاتا ہے، چونکہ اس کے پاس وہ خرچ کرنے کا اختیار ہے اور خرچ وہی کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، تو طلاق بھی اسی کے پاس رکھی گئی ہے، کیونکہ خرچ کر رہا ہے، جو ذمہ داری نبھا رہا ہے، جو گھر پورا چلا رہا ہے۔ لیکن کوئی اور طلاق دے گا تو یہ مناسب نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کے پاس وہ حق دیا ہے، حق طلاق۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا ہے مرد کو۔ اگر عورت کے پاس یہ اختیار ہو ناظرین اکرام تو اس میں خوف ہے، اس چیز کا خوف ہے کہ کوئی غیر محرم عورت کو ورغلائے، یا اسی طرح سے عورت یہ دیکھے کہ شوہر نے ایک سے زیادہ شادیاں کر لیں، ان امور پر بھی یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے، اس کے پاس یہ اختیار دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ گفتگو سب سے پہلے یہ ہے ناظرین اکرام کہ طلاق کے لیے کیا شروط ہے، طلاق کے لیے کتنی شرطیں ہیں۔ طلاق دینے کے لیے 3 شرطیں، جب تک 3 شرطیں نہیں ہوں گی طلاق نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط کہ طلاق دینے کے لیے میاں بیوی کا رشتہ ہو، شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ طلاق کسی عورت کو نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے محل طلاق ہو، یعنی دونوں شادی شدہ ہوں، بیوی شوہر کا رشتہ باقی ہو، برقرار ہو، اسی وقت اس کے بعد طلاق ہو سکتی ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ کہ طلاق دینے والا جو شوہر ہے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اختیار اور اپنی مرضی کے ساتھ وہ طلاق دے، دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ طلاق دے تو اس کے صیغوں کے ساتھ دے، طلاق دینے کے کچھ الفاظ ہیں، کچھ صیغے ہیں، ان صیغوں کو وہ ادا کرے اپنی زبان سے یا کتابتاً، ان صیغوں کو، جیسے کوئی یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس طرح کے صیغوں کو وہ ادا کرے جو طلاق کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو طلاق ناظرین اکرام واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام طلاق السنہ، سنت کے مطابق طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ طلاق کا دینا جائز ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد طلاق دے تو طلاق کا طریقہ یہ ہونا چاہیے ناظرین اکرام کہ عورت حیض سے پاک ہو، پاک ہونے کے بعد طہارت ہو جانے کے بعد، طہارت اختیار کر لینے کے بعد، پاکی صفائی کے بعد شوہر بغیر اس سے مجامعت کیے کہ، بغیر خصوصی تعلق قائم کیے کہ اسے طلاق دے۔ تو یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے، جسے مسنون طریقہ کہا ہے اہل علم نے، اس کے بارے میں خاص ہمیں خیال کرنا ہے۔ یہ
کہ ہم دیکھ لیں کہ کیا واقعتاً یہاں طلاق دینا صحیح ہے، جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے اس کی۔ نمبر 2، اگر اجازت دی ہے شریعت نے، دونوں میں صلح کا کوئی امکان نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، تو طلاق دے تو خیال کر لے کہ عورت حالت حیض سے پاک ہو چکی ہو۔ نمبر 3، پاک ہونے کے بعد شوہر نے اس سے خصوصی تعلق قائم نہ کیا ہو، جماع نہ کیا ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر ہے، اس کے بعد شوہر اسے طلاق دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو ناظرین اکرام یہ طلاق سنت کے مطابق ہوئی ہے جو شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایک مرتبہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور قرآن نے اسی بات کا حکم دیا۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت یہی ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ یہ طلاق کا مسنون طریقہ ہے۔ پھر طلاق بدعت، دوسری قسم کی طلاق بدعت جو اسلام میں بدعت ہے، حرام ہے اس طرح سے طلاق دینا، وہ یہ کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسے حالت نفاس میں، بچے کی ولادت ہوئی، ابھی نفاس کے دنوں سے وہ گزر رہی ہے، ولادت کے بعد جو خون ہوتا ہے اس میں طلاق دے دے۔ نمبر 3، ہاں حیض اور نفاس تو نہیں ہے، پاک ہو گئی ہے، پاک ہونے کے بعد اس نے مجامعت کر لی، اس کے ساتھ خصوص تعلق کو قائم کر لیا، بعد میں طلاق دی ہے، یہ طلاق بدعت ہے، حرام ہے۔ چوتھا، ایک ساتھ اسے کہے طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ایک ساتھ دے دی، یہ طلاق بدعت ہے، حرام ہے۔ ناظرین اکرام، یہ 4 طریقوں سے طلاق، یہ طلاق حرام ہے، شریعت کہتی ہے اس طرح طلاق نہیں دی جاتی ہے۔ حالت حیض میں، حالت نفاس میں، پاک صاف ہونے کے بعد، اس سے بغیر، اس سے جمع کرنے کے بعد، اور اسی طرح ایک ساتھ 3 بار کہے طلاق طلاق۔ 3 بار کیوں طلاق دے رہے ہو؟ طلاق ایک ہی مرتبہ دینی ہے ایک وقت میں۔ تو ناظرین اکرام، یہ طلاق بدعت ہے، تو سنت کے مطابق ایک طلاق ہے، اور بدعت کے طریقے پر لوگوں کے درمیان ایک طلاق ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ 2 طریقے ہیں طلاق کے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، طلاق سے متعلق ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کو طلاق، شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ طلاق کب واقع ہوگی اور کب واقع نہیں ہوگی۔ بعض ایسے حالات ہیں جس میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، ان میں سے اہل علم نے جیسے کہا، سب سے پہلے وہ شخص جو طلاق دینے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کے پاس عقل موجود ہو۔ اگر وہ اس کے پاس عقل موجود نہیں ہے، مجنون ہے، تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 4398، کہ 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ مکلف نہیں ہے، عن المجنون حتی یفیق، یہاں تک جو مجنون ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی یہاں تک کہ اس کے پاس عقل موجود ہو۔ اسی طرح سے اہل علم نے کہا کہ جو بھی شخص ایسا ہے جسے کوئی ایسے بیماری لاحق ہے کہ اس وقت کہ اس کی عقل کبھی حاضر ہوتی ہے، کبھی اس کی عقل کو وہ کھو دیتا ہے، تو ایسے وقت میں اگر وہ اپنی عقل کو موجود پاتا ہے اور وہ طلاق دیتا، طلاق ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس کی عقل موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر وہ یعنی جس طرح بے ہوش ہوتے ہیں، یا اس کی عقل زائل ہو گئی، کسی کو پہچان نہیں رہا ہے، اس طرح سے اس کا کوئی معاملہ ہے، تو ناظرین اکرام اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ نہ پاگل کی طلاق مانی جائے گی، معتبر ہوگی، نہ وہ شخص جس شخص کی عقل زائل ہو رہی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا کسی دوائی کی وجہ سے، یا عمر درازگی کی وجہ سے، اتنی عمر ہو گئی اس کی کہ اس کو پہچاننے نہیں ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، اور وہ طلاق دے، طلاق نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اس وقت اگر عقل اس کی حاضر ہے، وہ پہچان رہا ہے، اس کے باوجود طلاق دیتا ہے، تو طلاق مانی جائے گی۔ تو پہلا یہ طلاق المجنون، جو مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی طلاق۔ اور دوسرا ناظرین اکرام، جس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، وہ ہے جو نشے کی حالت میں ہو۔ نشہ جس کی وجہ سے انسان کی عقل پہ خلل پڑتا ہے، اس کی طلاق نہیں ہوگی، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کی نیت بھی نہیں ہوگی۔ طلاق تو ارادے سے دیا جاتا ہے، انسان سوچ کر کے دیتا ہے، اس کے سوچنے کی طاقت ختم ہو گئی، پھر طلاق بھی واقع کیسے ہوگی؟ اسی لیے ایک روایت ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے، بخاری حدیث نمبر 5270، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے۔ انہوں نے زنا کا اقرار کیا اور کہا کہ آپ اس پہ حد قائم کریں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، گناہ سے پاک ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ان سے کہا، کیا تم مجنون ہو، کیا تم پاگل ہو؟
پہلا سوال وہ انہوں نے کہا نہیں. تو دوسرا سوال تھا شریب تخمرہ، کیا تم نے شراب پیے؟ اس کا مطلب جس طرح سے مجنون اور پاگل کی عقل باقی نہیں رہتی، اسی طرح نشے کی وجہ سے بھی انسان کی عقل باقی نہیں رہتی ہے. اس وقت جو اس نے کہا ہے، جو بول دیا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ ایک شخص کو کہا کہ ان کا منہ سونگ کر کے دیکھو کہ ان کے منہ سے بو آ رہی ہے شراب کی. ان کے منہ کو سونگا گیا اور کہا صحابی نے اللہ کے نبی انہوں نے شراب نہیں پی ہے. اس کا مطلب ہوش و حواس کے اندر انہوں نے طلاق دی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگو نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. سورہ نساء آیت نمبر 43. شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ شریعت نے شراب پی کر نماز کے قریب آنے سے ہی منع کر دیا. تو وہاں پر اللہ نے کہا کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آنا، تاکہ یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے. اس کا مطلب جو شراب پینے والا ہے، جس کی نشہ کرنے والا، نشے کی وجہ سے اس کی عقل اگر زائل ہو گئی ہے تو پھر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ناظرین کرام، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ رہا ہے، جیسے عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے مصنف میں 12308 کہ ہر ایک کی طلاق ہو جاتی ہے سوائے نشے اور جو مجنون ہے اس کی طلاق نہیں ہوتی ہے. اسی قول کو بہت سارے معتمد اہل علم نے راجح کہا ہے. نشے کی حالت میں جو آدمی نشے میں ہے اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی.